اگر ہم بات کریں دوسرے خلیفہ کی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انسانیت کی تاریخ کا یہ ایسا عظیم انسان کہ جس انسان کی سیرت کردار کو اب تک دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ کتنی طاقت، قوت، ذہانت و فطانت، رائے کی درستگی، اسلام کے لیے جذبہ، کفر و شرک کے لیے دل میں نفرت، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بھر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا نام آتے ہی مسلمانوں کے جسموں کے اندر خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر عام انسان کا نام نہیں، عمر اسلام کی شان و شوکت کا نام ہے، عمر اسلام کی عزت و احترام کا نام ہے۔ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے؟ سارے صحابہ تو مرید مصطفیٰ بنے، سارے صحابہ کے درمیان حضرت عمر بن خطاب تنہا وہ صحابی ہیں جنہیں مراد مصطفیٰ بننے کا شرف حاصل ہے۔ چھپ چھپ کے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، ڈر ڈر کے عبادتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا بھی موجود ہیں، دار ارقم میں چھپ چھپ کے عبادتیں ہو رہی ہیں۔ کئی سالوں تک خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کے بندوں کو عبادت کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ زمانہ آ گیا، اللہ کے نبی دستے مبارک دراز فرماتے ہیں، وہ مصطفیٰ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، وہ نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار عالم حضرت عمر کو اسلام سے وابستہ کر کے اسلام کو، دین کو، مذہب کو عزت عطا فرما۔ یہ اسلام ہے کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر اسے عزت و شرافت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے۔ مگر یہ عمر بن خطاب ہیں کہ زمانے نبوت سے اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی روایتیں پڑھیں، بے شمار حدیثیں اس پر۔ آج یہ اخبارات میں میرا آرٹیکل چھپا ہے، نیوز پیپر میں، حضرت عمر بن خطاب کی حیات و فضائل کے حوالے سے، موقع ملیے تو پڑھیے ان کو کہ عمر بن خطاب کا اسلام کے اندر کیا کردار اور کیا رول ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس عمر جب اسلام لائے ہیں تو صحابہ نے پہلی مرتبہ مکہ کی وادی میں، دار ارقم میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے کہ شہر مکہ دہل اٹھا ہے اور کفار مکہ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ جب تفتیش ہوئی تو پتا چلا عمر بن خطاب اسلام لائے، عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عمر کے آنے سے، اسلام کے لانے سے مسلمانوں میں تو خوشی ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے جبریل پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے جتنی خوشی زمین میں ہے اس سے زیادہ خوشی آسمانوں میں ہے۔ یہ عمر بن خطاب جن کے اسلام لانے پر فرشتے خوشیاں منائیں، اللہ تبارک و تعالی جس عمر پر فخر و مباحات کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ عمر اسلام لایا تو اسلام ظاہر ہوا۔ پوچھا گیا اسلام کیسے ظاہر ہوا؟ تو عمر کے اسلام لانے سے پہلے اسلام چھپ چھپ کر کے کام کرتا تھا۔ جو ہی اسلام عمر اسلام لائے ہیں، حضرت عمر نے عرض کیا، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث پاک ہے، حضور ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ آقا نے فرمایا ہاں حضور، ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ تو آقا عمر عرض کرتے ہیں، حضور جو کفار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو باطل ہیں، وہ تو کھل کر کے اپنی عبادت کریں اور ہم حق پر ہو کر چھپ چھپ کے عبادت کریں۔
حضور عمر کے ہوتے ہوئے گوارا نہیں، چلے خانہ کعبہ میں چل کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اسلام کا پہلا شیر خدا حضرت حمزہ میرے آقا کے چچا، اور ایک صف میں حضرت عمر بن خطاب، دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے آگے حضرت سید الشہداء حمزہ کھڑے ہو گئے، ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے۔ اس طرح صف بناتے ہوئے جب خانہ کعبہ کی طرف چلے تو حضرت حمزہ کو دیکھ کر، عمر بن خطاب کو دیکھ کر کفار مکہ کا پیتا پانی ہو گیا، مایوس ہو گئے کہ اب اسلام ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اب اسلام کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حمزہ بھی ایمان لائے ہیں، عمر بن خطاب بھی ایمان لائے ہیں۔ جب میرے آقا سرور کائنات چلے، خانہ کعبہ میں جا کر پہلا سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی، عمر بن خطاب فرماتے ہیں اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ عمر وہ ہے جس نے کفر و شرک کے درمیان، کفر و ایمان کے درمیان فرق کر دیا ہے، اور عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج ہم لوگ خانہ کعبہ میں کھل کر اللہ کی عبادت کرنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، بہت ساری فضیلتیں ہیں عمر بن خطاب کی۔ یہی عمر بن خطاب ہیں کہ جب یہ خلیفہ بنائے گئے، خطوط جاری ہوئے، ان کی زندگی کو پڑھو مسلمانوں، اپنوں نے نہیں غیروں نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں 2 عمر ہو جاتا تو کائنات سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بابا، بہت بڑے بابا، غیروں سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ وہ قوم کبھی ہار ہی نہیں سکتی، وہ قوم کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی، وہ قوم کبھی ذلیل اور رسوا ہو ہی نہیں سکتی جس قوم میں عمر جیسا شخص موجود ہو۔ مگر ہم نے کردار عمر کو بھلا دیا ہے، سیرت عمر کو بھلا دیا ہے، تو شکست و ریخت، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ ورنہ سیرت عمر کو پڑھو، ارے یہ عمر ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ ظالمانہ دور میں، ڈاکوؤں کے دور میں، لوٹیروں کے دور میں عمر کا عدل و انصاف یہ ہے کہ تنے تنہا ایک عورت مصر سے خانہ کعبہ کے لیے چلتی ہے، راستے میں نہ ڈاکو پوچھنے والا نہ چور پوچھنے والا، حد تو یہ ہے کہ راستے کے جانور تک بھی اس عورت کو چھیڑنے کی جرات نہیں کر سکتے، کیونکہ عمر کا دور خلافت چل رہا۔ سنو عمر کا روب و جلال، یہ عمر ہے جو دن میں نماز پڑھ رہے ہیں، خلافت کے کام انجام دے رہے ہیں، اور رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، تنے تنہا ایک عورت چلی جا رہی ہے، عمر بن خطاب قریب گئے بھیس بدل کر، کہا اے عورت، اس رات کے سناٹے میں، تاریکی میں، اندھیرے میں اکیلی چلی جا رہی ہو، کیا تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ قربان جاؤ، وہ عورت کہتی ہے یا تو عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا ہے یا تم ہی عمر بن خطاب ہو، ورنہ عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے کوئی شخص سوال بھی کر دے، یہ کسی کے اندر جرات نہیں۔ یہ عمر کا عدل و انصاف۔ حد تو یہ کہ جانوروں کو بھی پرمیشن نہیں تھی کہ کسی پر اٹیک کرے، وہ عمر کا خوف تھا۔ یہ عمر ہے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ یہ عمر، شیطان جب بھی تمہارے راستے میں آیا ہے تو تمہیں دیکھ کر راستہ بدل دیا۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جن کی رائے کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب الرائے بنایا ہے۔ صاحب الرائے، صاحب الرائے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی رائے پیش کرے جس رائے کے مطابق اللہ قرآن نازل کرے، جن کی زبان سے قرآن نازل ہو جائے، وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، اٹھا کے دیکھیے بخاری مسلم، میری اس مثبت تقریر سے
اپنے کردار اور اپنی عقیدے کی بھی اصلاح کیجیے۔ پوچھا ابو جان نبی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، امت میں ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر وہی مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں قرآن کے اندر عمر کی باتیں موجود ہیں، عمر کی رائے موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ باب العلم کہہ رہے ہیں مولا علی کہ قرآن کے اندر عمر کی رائے موجود ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل سن لو کہ عمر کی رائے قرآن میں کیسے موجود ہے۔ کچھ نئی باتیں سن لیجئے کیسے موجود ہے۔ مفسرین فقہاء محدثین لکھتے ہیں کہ 18-20 آیتیں قرآن کی وہ ہیں کہ عمر نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا نازل فرمایا۔ 18-20 آیتیں عمر کی مرضی کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا۔ اندازہ کرو کہ ان کی رائے کیسی۔ اگر سارے صحابہ کی رائے ایک طرف، عمر کی رائے ایک طرف، تو عمر کی رائے کی طرف خدا کی رائے ہوا کرتا، خدا کا فیصلہ ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں ایک آیتیں میں پیش کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ عمر بن خطاب کس شان کے ہیں، کیا کردار ہے ان کا، اسلام میں کس انداز کا رول ہے ان کا۔ خانہ کعبہ میں گئے، اس وقت مقام ابراہیم جہاں جا کر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ سے ملا تھا۔ انہی کے مشورے سے خانہ کعبہ سے تھوڑا دور کیا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، عمر بن خطاب بھی موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں مقام ابراہیم کو دیکھ کر عمر بن خطاب حضور کتنا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے، اس کو مصلی بناتے۔ مصلی کہتے ہیں عمر نے ابھی یہ رائے نبی کی بارگاہ میں پیش ہی کیا تھا۔ جل بلبل سدرا جبریل امین آئے، آیت لے کر آئے، ارشاد ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے محبوب آپ بھی کرو، اپنی امت کو حکم دے دو کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ عمر بن خطاب ہے، ان کی زبان سے قرآن نازل ہوا۔ پردہ، حجاب کا پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں گئے، ازواج مطہرات کو ملاحظہ فرمایا۔ عمر کے دل میں خیال آیا، عرض کیا حضور کاش پردے کا حکم نازل ہو گیا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا، بلبل سدرا آیت حجاب لے کر نازل آ گئے، پردے کی آیتیں لے کر نازل ہو گئے، اور پوری امت کی عورتوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی عورتیں غیر محارم کے سامنے بے پردہ نہ آئے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ میں دیکھا شراب عام ہے، جوا سٹا عام ہے۔ حضرت عمر کو برا لگا، سوچنے لگے، اللہ کی نبی میں عرض کیا حضور یہ شراب اور جوا بہت خراب چیز ہے، اس سے مال بھی برباد ہو جاتا ہے، عقل بھی چلی جاتی ہے، کاش اس سلسلے میں کوئی حکم ہو جاتا۔ ابھی حضرت عمر اتنا کہہ ہی رہے ہیں، بلبل سدرا آ گئے، آیت لے کر آ گئے، اور عرض ہو گیا یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے محبوب آپ سے لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ دونوں گناہ کا کام ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، رائے دیتے نظر آتے ہیں، اور بلبل سدرا قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی، شراب کا حکم نازل ہوا نہیں تھا، وہ اتفاق سے شراب اس وقت پیے ہوئے تھے، اور حالت نشے میں انہوں نے جب نماز پڑھائی غلط نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کیا، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کاش ایسا ہو جاتا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہو جاتا، بہتر ہوتا۔ ابھی عمر یہ رائے پیش کرتے ہیں، بلبل سدرا قرآن کی آیت لے کر نازل آتے ہیں اور کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے مسلمانوں حالت نشہ میں جب رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب نشہ سے مکت ہو جاؤ تب نماز پڑھو تاکہ خدا کی عبادت میں تمہارا دل لگ سکے۔ یہ چند نمونے میں نے پیش کیا، چند نمونے، 18-20 آیت ہیں، یہی عمر ہے۔ ایک منافق کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب رد پہ تقریر کرتے ہیں، ارے میری کیا ہمت کے جرأت کہ میں کسی کا رد کروں، میں تو وہی بتاتا ہوں جو قرآن میں ہے، حدیث میں۔ اب کوئی اپنے اوپر لے یہ اس کا قصور ہے، ورنہ منافقین کا رد، کفار کا رد، بد مذہبوں کا رد
گستاخ اللہ کا رد، گستاخ نبی کا رد، گستاخ صحابہ کا رد، گستاخ اہل بیت کا رد قرآن میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب کوئی اسلام کے قانون کے خلاف کرے تو اس کا رد ہم کیا کریں گے؟ قرآن نے کہا، احادیث مبارکہ نے کہا۔ ایک منافق کا فیصلہ، ایک منافق فیصلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، بظاہر مسلمان ظاہر کرتا تھا، دل میں نفاق تھا۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، آقا نے فیصلہ دے دیا، حضور کا فیصلہ مانا نہیں، یہ چلا گیا، سوچا کہ عمر مسلمانوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، فریق مخالف غیر تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو عمر کی بارگاہ میں جائیں گے، فیصلہ میرے مطابق ہو جائے گا۔ عمر کی بارگاہ میں گئے، قضیہ مقدمہ دائر ہوا، عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو جھٹ سے دوسرے فریق نے جو غیر مسلم تھا اس نے کہا عمر یہ فیصلہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں ہو چکا ہے اور میرے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، پھر بھی یہ آیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لیا، اس مسلمان کا جو بظاہر مسلمان تھا مگر تھا منافق، گردن اڑا دی اور فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہی ہوگا۔ اب بات بڑھ گئی، نبی تک بات پہنچ گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کی گردن اڑا دی۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے یہ مقدمہ جا ہی رہا تھا، اللہ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرما دی، اے محبوب عمر نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا ہے، جو تمہارے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ گستاخان رسول کی سزا یہی ہے کہ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے تو سزا اب بھی باقی ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، سنیے گا تقریر، ایک زندگی چاہیے حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے۔ اسلام کا ایسا ہیرو ہے، ایسا بطل جلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب کے کارنامے کیا ہیں؟ مختصر انداز میں جاری کر دوں۔ اسلام کا نیا سال سن ہجری کو جس نے جاری کیا کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب۔ سن ہجری کو جاری کرنے والے، محرم کو پہلا مہینہ بنانے والے، صحابہ کے مشورے سے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہیں۔ جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالنے والے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہیں۔ فوجوں کو تشکیل دینے والے، فوجی چھاونیاں بنانے والے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہے۔ پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہے۔ ہر شہر میں ہائی کورٹ، لور کورٹ، سپریم کورٹ قائم کرنے والے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہے۔ دفعات بنانے والے، سزائیں مقرر کرنے والے کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہیں نہریں بنانے والے تاکہ پبلک اپنی زراعت اور کھیتی باڑی کا کام آسانی سے کرے، عمر بن خطاب ہیں۔ روڈ بنوانے والے عمر بن خطاب ہیں، اور یہ سفارت کا کام شروع کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے وظیفہ جاری کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ جاری کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں کہ آج جمہوری حکومت کی جو بھی بنیادیں ہیں مطالعہ کرو گے تو ان ساری بنیادوں کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ نظر آئے۔ بے شمار چیزیں ہیں اولیت عمر پر، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی کہ عمر بن خطاب کا کیا کیا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ آج دنیا کچھ بھی کہہ لے مگر آپ پوری دنیا کی حکومتوں کا دستور کا مطالعہ کرو گے تو پاؤ گے رے ہندوستانی پارلیمنٹ میں قانون آج بن رہا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں قانون آج بن رہا ہے، دیگر پارلیمنٹ میں قانون آج بن رہا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے عمر بن خطاب بنا کے چلے گئے۔ یہ جو ووٹ ڈالنے کا سسٹم ہے اس کی ایجاد بھی حضرت عمر بن خطاب نے کیا۔ وزیر بنانے کا جو سسٹم ہے اس کی بھی ایجاد عمر بن خطاب نے کیا۔ مردم شماری جن گننا کا آغاز جس نے کیا وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اور وزارت سے پہلے، الیکشن میں کھڑا ہونے سے پہلے ہر ایم ایل اے کو، ایم پیز کو، ممبر کو اپنی پراپرٹی شو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد کسی نے ڈالی ہے تو عمر بن خطاب۔ غرض یہ ہے کہ صرف مسلمانوں پر نہیں پوری کائنات پر حضرت عمر کا احسان تھا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اے مسلمانوں تمہارے پاس ایسا ہیرو موجود ہے، ایسا بطل جلیل موجود ہے، کردار امام
حضرت فاروق اعظم کو اپنا لوگے، انشاءاللہ تعالی اسلام مسکراتا رہے گا، اسلام کھلتا رہے گا، اسلام کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا فتنوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے، فتنہ آ نہیں سکتا جب تک دیوار گر نہ جائے۔ محدثین فرماتے وہ دیوار کون ہے؟ تو سارے محدثین صحابہ نے فرمایا وہ دیوار حضرت عمر بن خطاب تھے۔ جب تک عمر بن خطاب رہے اسلام کے اندر کسی فتنہ کو سر اٹھانے کی جگہ نہ ملی۔ عمر بن خطاب کے بعد فتنوں نے سر ایسا اٹھایا کہ قیامت تک یہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عمر بن خطاب نے دعا کی، پروردگار میں تیرے راستے میں شہادت، تیرے محبوب کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ایک موجوسی غلام، نن مسلم غلام ابو لؤلؤ فیروز نے حالت فجر میں حضرت عمر فجر کی نماز کی حالت میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہید خلیفہ پر حملہ کیا۔ 26-27 ذی الحجہ کو آپ پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا۔ یکم محرم الحرام چاند رات کو آپ کا وصال ہوا۔ لہذا تمام مسلمانوں کے اوپر یہ حضرت عمر کا احسان ہے اور رہے گا، اس لیے حضرت عمر بن خطاب کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، یاد کریں، ان کے نام سے اصالہ ثواب کریں، ان کے نام سے میسج دوسروں کو بھیجیں اور ان کی زندگی کو عام کریں، کیونکہ اسلام کا اتنا بڑا ہیرو ہے جن کا فخر کے ساتھ اللہ ذکر فرماتا ہے، رسول اللہ ذکر فرماتے ہیں، وہ ہمارے لیے سراسر فخر کی چیز ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمر بن خطاب کی سیرت و کردار اپنانے اور اسلامی نیا سال جو شروع ہو رہا ہے اسلامی طور طریقے سے منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔